السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کا یہ کلاس اردو گرامر کا کلاس ہے۔ اہم معروضی سوالات آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور اس کلاس کے اندر اسم صفت اور اس کی اقسام کو ہم لوگ دیکھیں گے اور سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، اسم صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم صفت کی جو قسمیں ہیں وہ 4 ہیں۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اب اسم صفت کی 4 قسمیں کون سی ہیں؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اسم صفت کی وہ 4 قسمیں۔ پہلی قسم صفت ذاتی، دوسری قسم صفت نسبتی، اور تیسری قسم صفت مقداری، اور چوتھی قسم صفت عددی۔ صفت عددی، یہ 4 قسمیں اسم صفت کی ہیں، اور ان سب کے تعلق سے انشاءاللہ آپ سوالات حل کرنے والے ہیں۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ پہلے یاد رکھنا ہے کہ اسم صفت کی 4 قسمیں ہیں، اور کون کون سی ہیں وہ ابھی آپ کو ہم بتا دیے۔ آواز تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے چلیے دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ولی حسمک لڑکا ہے۔ ولی ولی حسمک لڑکا ہے، اس جملے میں حسمک کیا ہے؟ حسمک کیا ہے؟ صفت نسبتی ہے، صفت ذاتی ہے، صفت مقداری ہے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو ولی حسمک لڑکا ہے، ولی نام ہے، حسمک یہ ایک صفت ہے۔ کسی کے بھی بارے میں بول سکتے ہیں جب وہ خوب ہنستا ہو، عام طور پر وہ ہنستے رہتا ہو، کسی بات میں وہ ہنستا ہے، تو ایسے لڑکے کو، ایسے شخص کو ہم حسمک کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ تو ولی حسمک لڑکا ہے، اس کے اندر حسمک کیا ہے؟ اس جملے میں حسمک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ صفت نسبتی ہے، ذاتی ہے، مقداری ہے۔ تو آپ بتانے کی کوشش کریے، یہ حسمک جو ہے یہ صفت ذاتی ہے، یہ ہنسنے والی صفت جو ہے کسی شخص کے اندر ہے۔ صفت ذاتی کا مطلب ہوتا ہے، اور اس کی تعریف ہے کہ وہ اسم جو اپنے موصوف کی ذاتی اچھائی، برائی یا کسی اور خصوصیت کو ظاہر کرے۔ تو اس کے اندر حسمک ایک صفت ہے، یہ کسی ذات کے اندر ہے۔ ولی کے اندر حسمک کی صفت ہے، ولی موصوف ہو گیا، اور جو حسمک ہے یہ ایک صفت ہے، اچھی صفت ہے، حسمک ہونا چاہیے۔ تو حسمک جو ہے نا یہ صفت ذاتی ہے، کسی ذات کے اندر ہے، مقداری نہیں ہوگا، نسبتی نہیں ہوگا۔ نسبتی کا مطلب ہوتا ہے وہ اسم صفت جو کسی شخصیت، جگہ یا چیز کا تعلق یا نسبت کسی دوسرے شخصیت یا جگہ یا چیز سے ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں ایک چیز کا تعلق یا نسبت دوسری چیز، دوسری شخصیت یا دوسری جگہ سے ظاہر کرتا ہے، وہ صفت نسبتی ہوتا ہے۔ صفت مقداری میں کسی چیز کے مقدار کو واضح کیا جاتا ہے، جیسے ولی نے 2 درجن کیلے خریدے، ولی نے 2 درجن کیلے خریدا، تو یہ 2 درجن جو ہے یہ مقدار کو واضح کرتا ہے۔ 2 درجن یہ ایک مقدار ہے۔ اور اگر صفت نسبتی کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موبائل ایک سائنسی ایجاد ہے۔
آگے دیکھتے ہیں اس تعلق سے. تو سائنسی اس کے اندر جو ہو جاتا ہے وہ ایک صفت نسبتی، سائنسی صفت نسبتی کہلاتا ہے. سائنسی صفت نسبتی یعنی کہ موبائل ایک سائنسی ایجاد ہے، تو اس کے اندر سائنسی جو ہے یہ ایک صفت نسبتی ہے. ابھی اس تعلق سے سوالات آپ کے سامنے آ جائیں گے. تیسرا سوال ہے موبائل ایک سائنسی ایجاد ہے. دیکھیے یہ تیسرے نمبر کے سوال میں وہی چیز آ گیا. موبائل ایک سائنسی ایجاد ہے. اس جملے میں سائنسی کیا ہے؟ سائنسی کیا ہے؟ صفت مقداری ہے، نسبتی ہے، ذاتی ہے، کیا ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے نا یہ نسبتی صفت ہے. صفت نسبتی میں کسی چیز کا تعلق دوسری چیز سے ظاہر ہوتا ہے نا. تو صفت نسبتی آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا. چوتھا سوال ہے ولی نے 2 درجن کیلے خریدے. 2 درجن کیلے خریدے. اس جملے میں 2 درجن کیا ہے؟ یہ 2 درجن یہ صفت مقداری ہے. 2 درجن یہ ایک ایسی صفت ہے جو مقدار کو واضح کرتا ہے، کسی چیز کی مقدار کو واضح کرتا ہے کہ کتنا ہے 2 درجن. ٹھیک ہے، تو 2 درجن یہ صفت مقداری ہے، نسبتی نہیں ہوگا، ذاتی نہیں ہوگا. پانچواں سوال ہے میرا دوسرا سوال بہت آسان ہے. ایک جملہ ہے، کہتے ہیں میرا دوسرا سوال بہت آسان ہے. اس جملے میں دوسرا کیا ہے؟ اس جملے میں دوسرا کیا ہے؟ صفت نسبتی ہے؟ نہیں. صفت عددی ہے؟ نہیں. بلکہ صفت مقداری ہے. کیا ہے؟ صفت مقداری ہے کہ دوسرا جو ہے نا دوسرا یہ ایک صفت مقداری ہے. نہیں، صفت عددی ہے. معاف کیجیے گا دوسرا جو ہے یہ صفت عددی ہے. صفت عددی ہے. آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا. صفت عددی میں تو مقدار واضح ہوتا ہے اور صفت عددی میں عدد کو ظاہر کرتا ہے. صفت عددی میں عدد کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ابھی اس سے پہلے سوال میں آیا تھا کہ 2 درجن ایک مقدار ہے اور جبکہ دوسرا یہ ایک عدد کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کے اندر آپشن بی صحیح جواب ہوگا. چھٹا سوال ہے صفت ذاتی کو کہا جاتا ہے صفت مشبہ، صفت تفضیلی، صفت نسبتی، ایک سے زائد. کیا کہا جاتا ہے؟ تھوڑا وقت آپ کو بھی ملنا چاہیے تاکہ میرے صحیح جواب کو چننے سے پہلے آپ بھی اس سوال کا جواب طے کر سکیں. تو صفت ذاتی کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے بتائیے؟ صفت ذاتی کو صفت مشبہ اور صفت تفضیلی دونوں کہا جاتا ہے. صفت نسبتی تو نہیں. تو اس کے اندر آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. یعنی اے اور بی درست ہے تو درست ہے، اسی لیے ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. صفت مشبہ اور صفت تفضیلی کہا جاتا ہے. صفت ذاتی کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں جب کسی مشترک صفت کی بنا پر صفت جب کسی مشترک صفت کی بنا پر صفت ذاتی کا موازنہ کسی ایک شخص، جگہ یا چیز کا دوسرے سے کیا جائے تو اس صفت کو تو اس صورت کو مشبہ اور صفت تفضیلی بھی کہا جاتا ہے. پھر سے دہراتے ہیں اس کو کہ کسی مشترک صفت کی بنا پر صفت ذاتی کا موازنہ کسی ایک شخص، جگہ یا چیز کا دوسرے سے کیا جائے تو صفت کی اس صورت کو مشبہ اور صفت تفضیلی بھی کہا جاتا ہے.
اگلا سوال دیکھیے، ذیل میں کون سی بات غلط ہے؟ ذیل میں کون سی بات غلط ہے؟ صفت نسبتی بغیر اسم کے آ سکتا ہے، صفت نسبتی بغیر اسم کے آ سکتا ہے، تو غلط ہونے کی بات ہے۔ دیکھیے گا کہ صفت نسبتی بغیر اسم کے آ سکتا ہے۔ دوسرا ہے بی میں، بغیر اسم کے صفت نسبتی خود اسم کہلاتا ہے، تو صفت نسبتی بغیر اسم کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر اسم کے صفت نسبتی خود اسم کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ہے سی میں، بغیر اسم کی صفت نسبتی کو صفت ذاتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کون سی باتیں اس کے اندر درست ہیں، یہ آپ کو بھی سوچنے کا موقع ہم دے رہے ہیں، آپ سوچ کے بتائیے کیا اس کے اندر کون سا سوال، کون سی باتیں غلط ہیں، کون سی بات غلط ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صفت نسبتی بغیر اسم کے آ سکتا ہے، بالکل آتا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ ہندوستانی چالاک ہوتے ہیں، ہندوستانی چالاک ہوتے ہیں، تو اس جملے کے اندر ہندوستانی جو ہے یہ صفت نسبتی ہے، ہندوستانی صفت نسبتی ہے، اس کے اندر یا جو ہے یا نسبتی ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہندوستانی چالاک ہوتے ہیں، ہندوستانی چالاک ہوتے ہیں، تو ہندوستانی جو ہے یہ صفت نسبتی ہے جو جملے کے شروع میں آیا، اور یہ ایک اسم ہے۔ ہندوستانی جب صفت نسبتی بغیر اسم کے آتا ہے تو وہ خود اسم ہو جاتا ہے، وہ خود اسم ہو جاتا ہے۔ ہندوستانی چالاک ہوتے ہیں تو ہندوستانی ایک اسم ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں باتیں درست ہیں کہ بغیر اسم کے صفت نسبتی، بغیر اسم کے، یعنی اس جملے کے اندر اب ہم دوسرا سوال، دوسرا جملہ کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ ولی جو ہے، ولی ہندوستانی ہے اور وہ بہت چالاک ہے، ولی ہندوستانی ہے اور وہ بہت چالاک ہے۔ تو اس جملے کے اندر اب ہم نام کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی لڑکا ہے جو بہت چالاک ہے، جو ہندوستانی ہے اور وہ بہت چالاک ہے۔ تو یہاں پہ اس جملے، دوسرے جملے کے، پہلے جملے کے اندر جو ہم بتائیں کہ ہندوستانی چالاک ہوتے ہیں، ہندوستانی چالاک ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی اسم تو نہیں آیا، لیکن یا نسبتی کے ساتھ جب ہم کسی چیز کی نسبت کو ہم ظاہر کر رہے ہیں تو بغیر اسم کے صفت نسبتی جو ہے وہ خود اسم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں درست ہے، یہ دونوں باتیں درست ہے۔ تیسرے آپشن سی میں جو کہا گیا ہے بغیر اسم کی صفت نسبتی کو صفت ذاتی کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ صفت ذاتی وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صفت ذاتی وہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو بات جو غلط ہے وہ غلط یہ ہے کہ بغیر اسم کی صفت نسبتی کو صفت ذاتی کہتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آٹھواں سوال ہے، ذیل میں صفت نسبتی نہیں ہے، حسینی، ہندوستانی، عربی، بتائیے کون سا اس کے اندر صفت نسبتی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے صفت نسبتی نہیں ہے، یہ سبھی کے سبھی صفت نسبتی ہے، اسی لیے آپشن ای اس کا صحیح جواب ہوگا۔ نواں سوال ہے، صفت تفضیلی کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ صفت تفضیلی کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں، 3 یا 4، کیا کتنے ہوتے ہیں؟ تو صفت تفضیلی کے جو ہے وہ 3 درجے ہوتے ہیں۔ کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 3 درجے ہوتے ہیں، اور وہ 3 درجے کیا ہیں؟ آپشن بی اس کے اندر درست جواب ہے۔ تو وہ 3 کیا ہوتے ہیں؟ تفضیلی نفسی،
تفضیل نفسی، تفضیل بعض، تفضیل کل. تو صفت تفضیلی کے یہ 3 درجے ہوتے ہیں. صفت نفسی، یہ تفضیل نفسی، تفضیل بعض، تفضیل کل. جیسے کہتے ہیں کہ ولی ذہین ہے، تو یہ صفت تفضیلی ہوا، صفت تفضیلی ہوا. یعنی اس کے اندر جو ہے نا ولی ذہین ہے، اس کی ذہانت کو ہم بتلا رہے ہیں. کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہے، بس مطلقاً کہہ رہے ہیں ولی ذہین ہے، ولی ذہین ہے. اور صفت تفضیل بعض میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں ولی امن سے ذہین ہے، ولی امن سے ذہین ہے. تو اب یہاں پہ کچھ یعنی کہ کسی ایک شخص یا 2 شخص سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ولی فلاں سے ذہین ہے، یا ولی فلاں فلاں سے ذہین ہے. تو یہ تفضیل بعض ہوا، کچھ لوگوں سے وہ ذہین ہے. ٹھیک ہے. اور تفضیل کل میں کیا ہوتا ہے؟ تو وہ سب سے زیادہ ذہین ہے، ولی اپنی جماعت میں سب سے زیادہ ذہین ہے. تو یہ تفضیل کل ہو گیا. اگلا سوال اس کے اندر اسی تعلق سے ہے کہ وہ صفت جو کسی سے موازنہ کیے بغیر، جو کسی سے موازنہ کیے بغیر، نہیں اس تعلق سے نہیں ہے، لیکن شاید اسی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. یہاں پہ دیکھنا ہے کہ وہ صفت جو کسی سے موازنہ کیے بغیر صرف موصوف کی ذات تک محدود ہو. ایک ترتیب سے بتائیں گے. تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل کو مختصراً آپ کو ہم بتا چکے ہیں. وہ صفت جو کسی سے موازنہ کیے بغیر، صفت تفضیلی کے جو 3 درجے ہیں اس میں سے یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ صفت جو کسی سے موازنہ کیے بغیر، صفت بغیر صرف موصوف کی ذات تک محدود ہو، وہ صفت موصوف کی ذات تک محدود ہو. جیسے کہیں گے کہ ولی ذہین ہے. ابھی بات آئی ولی ذہین ہے، یا کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہے، مطلقاً کہہ رہے ہیں کہ ولی ذہین ہے. تو یہ تفضیل نفسی کی بات ہے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. تفضیل بعض اور تفضیل کل کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہاں پہ لکھ بھی دیے ہیں کہ ولی امن سے ذہین ہے. ولی جو ہے امن سے ذہین ہے، تو یہ تفضیل بعض ہو گیا. اور تفضیل کل میں کیا ہے؟ ولی سب سے زیادہ ذہین ہے، ولی سب سے ذہین ہے، تو یہ تفضیل کل ہو گیا. تو اس سوال کے اندر کیا پوچھا گیا؟ وہ صفت جو کسی سے موازنہ کیے بغیر صرف موصوف کی ذات تک محدود ہو، یہ صفت تفضیل نفسی کہلاتا ہے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. اگلا سوال ہے وہ صفت جو مشترک صفت کی بنا پر موازنہ کر کے ایک دوسرے سے منفرد ظاہر کرے کہلاتا ہے تفضیل بعض. مشترک صفت کی بنا پر موازنہ کر کے دوسرے سے مقابلہ کر کے کہ وہ فلاں سے اچھا ہے، تو فلاں سے چونکہ وہ اچھا ہے اس لیے وہ اس کی انفرادیت ظاہر ہو گئی، اس کی انفرادیت فلاں سے مقابلے کر کے ظاہر ہو گئی. تو یہ جو ہے تفضیل بعض کی یہ علامت ہے کہ یہ فلاں سے یا بعض سے کچھ سے یہ اچھا ہے. تو یہ تفضیل بعض کی پہچان ہے. آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا. 12واں سوال ہے وہ صفت جو مشترک صفت کی بنا پر موازنہ کر کے سبھی سے منفرد ظاہر کرے. سبھی باتیں ابھی یہ تینوں سوالات کے جو ہے مختصراً آپ کو ابھی ہم بتا چکے تھے. تو وہ صفت جو مشترک صفت کی بنا پر موازنہ کر کے سبھی سے منفرد ظاہر کرے کہلاتا ہے تفضیل کل. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا. سبھی سے جو ہے منفرد ظاہر کر کے اس کو جب بتایا جائے، جیسے ولی سب سے زیادہ ذہین ہے، یہ تفضیل کل کی علامت ہے. تفضیل کل کو ظاہر کرتا ہے، سب سے منفرد ظاہر کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ تفضیل کل ہوگا. تیرہواں سوال ہے ذیل میں تفضیل بعض کی مثال ہے. تفضیل بعض کی مثال ہے امیر تر، نزدیک تر، بلند. کون سا اس کے اندر تفضیل بعض کی مثال ہے؟
امیر تر جو ہے، امیر تر یہ تفضیل بعض کی مثال ہے. امیر تر، امیر تر کہیں گے فلاں شخص. اچھا، ہم تو امیر تر جو ہے اس کے اندر آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا. نزدیک ترین، نزدیک ترین جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور بلند یہ بھی تفضیل بعض نہیں ہے. تو امیر تر جو ہے، بلکہ دیکھیے تر لگا ہوا اس کے اندر، یہ لاحقہ لگا ہوا ہے، لاحقہ لگا ہوا ہے. امیر ایک لفظ ہے، اس کے اندر تر لگا ہوا ہے، تو یہ تر ایک لاحقہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے تفضیل بعض کی علامت ہے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. نزدیک ترین، ترین بھی یہ لاحقہ ہے، یہ بھی ایک لاحقہ کی مثال ہے. تو ایڈیشنل بات ہے یہ ترین اور تر یہ ایک لاحقہ ہے. تو تفضیل بعض امیر تر، ٹھیک ہے، یہ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. سابقہ اور لاحقہ، 14واں سوال ہے. سابقہ اور لاحقہ سے بننے والا الفاظ، سابقہ اور لاحقہ سے بننے والا لفظ ڈیش کو ظاہر کرتا ہے، ڈیش کو ظاہر کرتا ہے. صفت ذاتی، نسبتی، عددی، کس کو ظاہر کرتا ہے؟ سابقہ اور لاحقہ سے بننے والا، یعنی کسی معنیدار لفظ کے، کسی معنیدار لفظ کے شروع میں، کسی معنیدار لفظ کے شروع میں، ٹھیک ہے، کسی معنیدار لفظ کے شروع یا آخر میں. اس طرح مان لیجئے کہ یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد جب کوئی لفظ یا حرف مل کر کے آتا ہے تو یہ سابقہ اور لاحقہ بن جاتا ہے. اگر شروع میں آ گیا تو یہ سابقہ، اور بعد میں آیا تو یہ لاحقہ کی علامت. تو امیر ایک معنیدار لفظ ہے، اس کے بعد جو ہے تر آیا، یہ ایک لاحقہ ہے. نزدیک یہ بھی ایک لفظ ہے، معنیدار لفظ ہے، اور ترین جو آ گیا یہ لاحقہ کی پہچان بن گئی. جیسے بولتے ہیں زیادہ تر، امیر تر، اس سے ہم ایک اور لفظ نکال سکتے ہیں کیا؟ زیادہ تر بولتے ہیں، زیادہ، زیادہ تر بولتے ہیں. تو زیادہ تر کا کیا مطلب؟ سبھی کے سبھی نہیں، زیادہ تر، اکثر. تو تر جو ہے یہ ایک لاحقہ ہے، اور زیادہ تر بولنے سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ بعض، کچھ حصہ، ٹھیک ہے، آدھا مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو یہ تفضیل بعض کی علامت ہے. تو سابقہ اور لاحقہ سے بننے والا لفظ ڈیش کو ظاہر کرتا ہے، کس کو ظاہر کرتا ہے؟ صفت ذاتی کو ظاہر کرتا ہے، صفت ذاتی کو ظاہر کرتا ہے. سابقہ اور لاحقہ سے بننے والا لفظ صفت ذاتی کو ظاہر کرتا ہے. اس جملے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے نام کو ہم بتا سکتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ولی کا نام آیا، تو ولی امیر تر لڑکا ہے، ولی امیر تر لڑکا ہے. تو امیر تر کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں زیادہ تر، ویسے امیر تر یعنی کہ سب سے زیادہ امیر تو نہیں ہوا، لیکن کچھ لوگوں سے وہ امیر ہے. 15واں سوال ہے. صفت ذاتی میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتا ہے، صفت ذاتی میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتا ہے.
ہو جاتا ہے کس کے ذریعے؟ سابقہ کے ذریعے، لاحقہ کے ذریعے، نفی کے الفاظ کے ذریعے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب کیا ہوگا اس کے اندر؟ سوال دیکھنا ہے کہ صفت ذاتی میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی بتایا کہ سابقہ اور لاحقہ کے ذریعے سے، سابقہ اور لاحقہ سے بننے والا لفظ جو ہے صفت ذاتی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ صفت ذاتی کہلاتا ہے۔ صفت ذاتی کہلاتا ہے، صفت ذاتی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ صفت ذاتی میں نفی کا معنی پیدا کرتا ہے سابقہ کے ذریعے، لاحقہ کے ذریعے، یا نفی کے الفاظ کے ذریعے۔ نفی کے الفاظ جیسے لا، نہیں، اس طرح کے جو بولتے ہیں لفظ، جب ہم کسی الفاظ سے پہلے بولتے ہیں یا کسی جملے میں بولتے ہیں تو سابقہ کے ذریعے یا لاحقہ کے ذریعے۔ صفت ذاتی میں سابقہ کے ذریعے یا لاحقہ کے ذریعے نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا، اس لیے کہ سابقہ کے سابقہ لگانے سے بھی بعض مرتبہ جیسے بولتے ہیں ان پڑھ، کیا بولتے ہیں؟ ان پڑھ، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کسی بھی الفاظ میں ہم نفی کے الفاظ لگاتے ہیں کسی جملے میں، تو وہ بھی صفت ذاتی میں نفی کے معنی پیدا کر دیتا ہے، کسی لفظ کے لگانے سے یا پھر کسی لفظ کے ذریعے، سابقہ کے ذریعے صفت ذاتی میں نفی کے معنی پیدا جو کر دیتا ہے۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ابھی اس تعلق سے انشاءاللہ سوال آئیں گے۔ 16واں سوال ہے صفت مقداری کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفت مقداری کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 4، 3۔ صفت مقداری کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو صفت مقداری کی جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں۔ صفت مقداری کی 2 قسمیں، صفت مقداری کی 2 قسمیں، اور صفت مقداری کی 2 قسمیں صفت مقداری معین اور صفت مقداری غیر معین، یہ 2 قسمیں ہیں۔ جیسے صفت مقداری معین کی مثال کو اگر واضح کرنا ہو، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کلو بھر، کیا بولیں گے؟ ولی نے 2 کلو آم خریدا، ولی نے 2 کلو آم خریدا، ولی نے 2 کلو آم خریدا۔ تو اس جملے میں وزن کے مقدار کا پتہ چلتا ہے، وزن کے مقدار کا پتہ چلتا ہے، تو یہ صفت مقداری معین ہے۔ 2 کلو آم، 2 کلو آم، تو آم کا جو مقدار ہے وہ 2 کلو ہے، تو یہ صفت وزن کا ایک مقدار مقرر مقدار کا پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ صفت مقداری کی جو دوسری قسم ہے، پہلی قسم ہے صفت مقداری معین۔ صفت مقداری معین وہ اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ ولی نے 2 کلو آم خریدا، یہ جملہ جو ہے صفت مقداری معین ہے۔ غیر معین کی مثال جیسے گلاس میں تھوڑا پانی ہے، گلاس میں تھوڑا پانی ہے، تو تھوڑا اس جملے کے اندر جو گلاس میں پانی کا مقرر مقدار کا پتہ نہیں چلتا، اسی لیے صفت مقداری غیر معین۔ تھوڑا پانی ہے، یہ مقدار کا پتہ تو چل رہا ہے، لیکن یہ مقدار غیر معین ہے، یہ مقدار جو ہے غیر معین ہے۔ تو صفت مقداری کی 2 قسمیں ہیں، صفت مقداری معین، صفت مقداری غیر معین۔ یہ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔
17واں سوال ہے ولی نے 2 کلو آم خریدا، کس کی مثال ہے؟ صفت مقداری معین کی، غیر معین کی، صفت نسبتی کی؟ تو ابھی بات سامنے آئی کہ ولی نے 2 کلو آم خریدا، ایک مقرر وزن کا پتہ چل رہا، مقدار کا پتہ چل رہا ہے، تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے گلاس میں تھوڑا پانی ہے، کس کی مثال ہے؟ یہ صفت مقداری غیر معین کی مثال ہے۔ 19واں سوال ہے صفت عددی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو صفت عددی کی بھی 2 قسمیں ہیں، صفت عددی کی بھی 2 قسمیں، صفت عددی معین، صفت عددی غیر معین۔ صفت عددی معین، جیسے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اس حال میں، اسی تعلق سے بات ہوگی، اس حال میں 1000 لوگوں کی گنجائش ہے، اس حال میں 1000 لوگوں کی گنجائش ہے، اس جملے میں 1000 کیا ہے؟ 1000 کیا ہے؟ تو 1000 جو ہے یہ صفت عددی معین ہے، 1000 ایک معین مقدار ہے، ایک معین عدد ہے، 1000 ایک معین عدد ہے۔ اگلا سوال ہے حال میں کھانا کھانے کے لیے 1000 لوگ موجود ہیں، حال میں کھانا کھانے کے لیے 1000 لوگ موجود ہیں۔ اب 1000 لوگ تو معین نمبر کا تو پتہ نہیں چل رہا ہے، 1000 لوگ موجود ہیں، اچھا 1000 نہیں، ہزاروں لوگ، 1000 بولیں گے تو پتہ چل جائے کہ ایک معین مقدار 1000، لیکن ہزاروں، اب ہزاروں میں کسی خاص جو ہے نمبر کا پتہ نہیں چل پا رہا، ہزاروں میں 2000 بھی ہو سکتا ہے، 3000 ہو سکتا ہے، 4000 ہو سکتا ہے، ایک سے زائد 1000۔ تو یہ صفت عددی غیر معین کی مثال ہے، جس میں عدد کا صحیح معین پتہ نہیں، صحیح جو ہے نمبر پتہ نہیں چل رہا، تو عدد غیر معین ہے۔ اور 1000 2000 4000 بولیں گے تو یہ ایک عدد ہے جو معین ہے۔ 22واں سوال ہے اس حال میں 1000 لوگوں کی گنجائش ہے، 1000 لوگوں کی گنجائش ہے، اس میں معدود کیا ہے؟ اس میں معدود کیا ہے؟ تو عدد کی بات ہو رہی ہے، تو عدد کے اندر جملے میں جب عدد کی بات ہو تو اس میں ایک عدد ہوتا ہے اور دوسرا معدود ہوتا ہے۔ تو 1000 لوگ، نمبر کے بعد جو لفظ آئے گا، نمبر کے بعد جو جس لفظ کو جو ہے بتانا چاہ رہے ہیں، 1000 لوگ، تو 1000 یہ عدد ہو گیا اور لوگ جو ہے یہ معدود ہو گیا۔ لوگ کیا ہے؟ معدود۔ لوگ کیا ہے؟ معدود۔ 1000 عدد اور لوگ معدود، تو لوگوں اس کے اندر معدود ہے۔ اور سوال بھی یہی ہے کہ اس حال میں 1000 لوگوں کی گنجائش ہے، 1000 لوگوں کی گنجائش ہے، تو لوگ اس کے اندر معدود کیا ہے؟ معدود لوگوں ہے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔